اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی کرمنل انویسٹیگیشن پروسیجر، اسکوپ، جوڈیشل پروسیڈنگز میں ویلیو ہے سسٹم کے اندر کہاں فال کرتا ہے۔ تو صاحب، کسی بھی جرم کے خلاف قانون کو حرکت میں لانے اور ایک مجرم کو کیفیت لانے کے لیے پولیس کی درج جو کی گئی ایف آئی آر ہے، وہ سب سے پہلا قدم ہے۔ ایف آئی آر کی بنیاد پر ہی اس جرم کی تفتیش کی جاتی ہے، اور یہ تفتیش ہی ہے جس کی بنیاد پر ایک انویسٹیگیشن آفیسر جرم کے حوالے سے تمام معلومات اکٹھی کر کے کسی حتمی نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر ملزم کے خلاف عدالت میں چلان پیش کرتا ہے۔ جہاں تک معاملہ تفتیش اور اس کے طریقہ کار سے متعلق ہے، تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں کوڈ آف کرمنل پروسیجر 1998 کی جانب، جس کو بروئے کار مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرنے کا موجود ہے، اور اس لیے ضروری ہے کہ تفتیش کے طریقہ کار کی وضاحت، تمام داد رسی کا طریقہ کار اس مقررہ سی آر پی سی یا پولیس رولز 1934 یا پولیس آرڈر 2002 کے جو تفتیش کے یہ ہیں، اگر وہ انویسٹیگیشن سے متاثر ہو رہا ہے تو کس طرح سے وہ اپنا داد رسی حاصل کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے سیکشن 4 سب سیکشن آئی انویسٹیگیشن کی یہ کہتی ہے کہ تفتیش سے مراد 1998 کے تمام کارروائیاں ہیں جو کوئی پولیس آفیسر یا مجسٹریٹ کی طرف سے با اختیار شخص شہادت جمع کرنے کے لیے عمل میں لاتا ہے، یعنی کلیکشن آف ایویڈنس کے لیے جو پروسیڈنگز کی جا رہی ہیں، سیکشن 4 سی پی سی 1908 اس کو ڈیفائن کر رہی ہے کہ دیٹ ول بی ٹرمڈ ایز انویسٹیگیشن۔ اب اس حوالے سے یاد رکھیے گا صاحب کہ تفتیش میں ملزم کے خلاف شہادت اکٹھی کی جاتی ہے، اور انویسٹیگیشن ایجنسی کا کام ہے کہ وہ کلیکشن آف ایویڈنس کرے۔ پولیس کا کام اپنی رائے قائم کرنا قطعی صورت نہیں ہے کہ کون گنہگار ہے۔ ہمارے ہاں یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے کہ بھئی آپ کی انویسٹیگیشن میں کیا کوئی بندہ گنہگار ہے، کوئی بے گناہ ہے؟ کہاں پہ قانون اس چیز کی اجازت دے رہا ہے؟ حضور، قطعی صورت یا انویسٹیگیشن ایجنسی کا کام کلیکشن آف ایویڈنس ہے کہ فلاں بندہ گنہگار ہے یا بے گناہ ہے۔ البتہ تفتیشی جو اپنی رائے ذاتی طور پر اپنی ضمنیوں میں قائم کرتا ہے، اس کے حوالے سے بیسک لا ہے کہ ایپسیڈکسٹ آف پولیس از ناٹ بائنڈنگ آن دا کورٹ۔ اور یاد رکھیے گا کسی انویسٹیگیشن میں کبھی بھی وہ نہ ہی ایڈمیسیبل ایویڈنس کے اور نہ ہی وہ ان دا آئی آف لا کوئی ویٹیج رکھتی ہے۔ اس حوالے سے پی ایل ڈی 2014 سپریم کورٹ پیج 241 جو ہے، اس حوالے سے میں کچھ گائیڈ لائنز سے دیتی ہے۔ اس کے بعد مجموعہ ضابطہ فوجداری 1898 کی سیکشن 155 کی روح سے کوئی بھی پولیس آفیسر کسی بھی ناقابل دست اندازی پولیس جرم میں
مجاز مجسٹریٹ کے حکم کے بغیر تفتیش شروع نہیں کر سکتا ہے۔ البتہ سیکشن 156 CRPC کی روح سے جرائم قابل دست اندازی پولیس کے اندر جو تھانے کا SHO ہے وہ مجسٹریٹ کے حکم کے بغیر بھی ایسے جرم کی کوئی بھی اطلاع کرنے اور از خود تفتیش کے عمل کو شروع کرنے کا مجاز ہوتا ہے۔ یعنی جرم قابل دست اندازی پولیس کی تفتیش کے دوران کسی ناقابل دست اندازی پولیس جرم کی تفتیش بھی عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ اگر کوئی ایسا جرم اٹیچ ہے جو کاگنیزیبل ہے اور اس کے ساتھ کوئی نان کاگنیزیبل بھی اٹیچ ہے تو SHO اس حوالے سے بھی از خود بھی انویسٹیگیشن کا آغاز کر سکتا ہے۔ جہاں تک معاملہ سیکشن 155 CRPC ہے تو مجسٹریٹ کے حکم کے بعد جرائم ناقابل دست اندازی پولیس کے اندر بھی پولیس تفتیش سے متعلق وہی اختیارات استعمال کر سکتی ہے جو اس سے کاگنیزیبل اوفینس کی تفتیش کے حوالے سے اس کو حاصل ہیں۔ فرق صرف اتنا ہی ہے کہ بلا وارنٹ کسی کو نان کاگنیزیبل اوفینس میں گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے ہاں یہاں پہ ہم نے دیکھا اور سنا بھی کہ تفتیش کروائی جاتی ہے۔ دیتے ہو قرآن، چلتے ہو مسجد میں، یاد رکھیے گا کہ سیٹلڈ پرنسپل ہے ایڈمنسٹریشن کہ برحلف جو قرآن پہ یا مسجد جا کے جو نیا کیا جاتا ہے بنیاد پہ تفتیش کی جاتی ہے، اور انصاف کا جنازہ تو ہم نے ہائر کورٹس میں بھی بان کے سامنے بھی دیکھا کہ تفتیشی انہوں نے مسجد میں جا کے نیا دیا کہ شاید جج صاحب بولیں گے، لیکن وہ خاموش رہے اور انہوں نے کہا اچھا۔ البتہ یاد رکھیے گا کہ مجموعہ ضابطہ فوجداری 1898، پولیس رولز 1934، پولیس آرڈر 2002، کہیں پہ بھی تفتیش برحلف یا نیا کے اوپر قانون قطعی اجازت نہیں دیتا اس بات کی۔ اس حوالے سے اگر آپ ایک لینڈ مارک ججمنٹ پڑھیں 2014 PCRLJ پیج 99 کو تو یہ بات کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ اب صاحب اگر ہم پروسیجر کی بات کریں تو مجموعہ ضابطہ فوجداری 1898 کی سیکشن 157 کی روح سے اگر کوئی موصول ہونے والی اطلاع پر یا کسی اور طریقے سے اس گمان کی معقول وجہ موجود ہے کہ کسی ایسے جرم کا ارتکاب ہوا ہے جس کی تفتیش 156 CRPC کے تحت SHO کو حاصل ہے، تو پھر ضروری ہے کہ وہ مجاز مجسٹریٹ کو بذات خود موقع واردات کا جو موقع ہے، جو کرائم سین ہے، وہاں پر پہنچ جائے یا کسی مجاز ماتحت عہدے دار کو تاکہ موقع کے اوپر جو مقدمے کے حالات و واقعات ہیں وہ کہیں انویسٹیگیشن لیٹ ہونے کی وجہ سے جو سر دست کرائم سین کے ایویڈنسز ہیں وہ ضائع نہ ہو سکے اور ان کی تفتیش کا پروسیس شروع ہو سکے۔ اور اگر وہ ضروری سمجھے تو مجرم کا سراغ لگانے اور اسے گرفتار کرنے کی کوئی بھی تدبیر جو عمل میں لا پولیس رولز 2002 اور پولیس رولز 1934 اور پولیس آرڈر 2002 اس حوالے سے اپنے زیر تفتیش کیس کی اصل حقائق معلوم کرنے کے لیے انویسٹیگیشن آفیسر سیک آف انویسٹیگیشن اس کیس کی اصل حقائق معلوم کرنے کے لیے موقع واردات پر جا کر موجود لوگ مشتبہ اگر کوئی شخص اس کو شک ہے کسی شخص پہ یا جو گواہان ہیں ان کے بیانات قلم بند کرتا ہے۔
اور جن شخص پہ کے اوپر جس بھی بندے کے اوپر اس کو شک ہو اس کی کو عمل میں لا سکتا ہے. اگر کوئی آلات جرم اس کے نالج میں آئے ہیں اور تفتیش سے متعلق کوئی دیگر اشیاء اس کے نالج میں آئی ہیں تو اس کو قبضے میں لینے کے لیے وہ کر سکتا ہے. اور 1898 کے تحت انویسٹیگیشن آفیسر اس بات کا بھی مجاز ہے کہ تحریری حکم کے ذریعے اس پولیس اسٹیشن یا کسی پولیس اسٹیشن کی حدود کے اندر رہائش پذیر کسی جو اس وقوع یا اس جرم کے حوالے بھی معلومات رکھتا ہے اور اس شخص کے لیے لازم ہے. اور جس شخص کو انڈر سیکشن 160 CRPC 1898 طلب کیا جاتا ہے اس کے لیے قانون ہے کہ وہ عند الطلب جہاں پہ اس کو کہا جائے وہ حاضر ہوئے اور اپنا بیان قلم بند کروائے. اس کے بعد ضابطہ فوجداری 1898 کی سیکشن 61 کی روح سے بغیر وارنٹ گرفتار کیے گئے شخص کو 24 آورز کے اندر مجسٹریٹ پیش. اور سیکشن 61 کہتا ہے کہ اگر جرم کی تفتیش مکمل نہ ہو سکے تو پھر سیکشن اگر صاحب کے اندر ہوتی ہے تو پھر جائے گی سیکشن 167 CRPC 1898 کے تحت پولیس بااختیار عدالت اس کا جوڈیشل ریمانڈ حاصل کرے گی، فزیکل ریمانڈ اس کا لے گا فزیکل ریمانڈ لینے کے بعد ملزم کو بغرض تفتیش اپنی حراست میں ایک SHO رکھ سکتا ہے. اور حضور بات ذہن میں رکھیے گا کہ سیکشن 154 سے لے کے سیکشن 167 CRPC تک جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ملزم کے خلاف تفتیش بنیادی طور پر 24 گھنٹے کے اندر مکمل ہونی چاہیے، لیکن جہاں ایسا ممکن نہیں ہے وہاں پہ زیادہ سے زیادہ 15 دن میں تفتیش مکمل ہونا مینڈیٹری. اس کے بعد دوران تفتیش